بھی آپ کو بتائیں کہ قومی اسمبلی کے 8 اور پنجاب اسمبلی کے 3 حلقوں پر انتخابی دنگل کا میدان۔ بلہ چلے گا یا شیر دھاڑے گا، تیر نشانے پر لگے گا یا پتنگ اڑے گی، فیصلہ آج ووٹوں سے ہوگا۔ آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے کس کی کامیابی ہوگی، فیصلہ ہوگا، عوام کے ووٹ فیصلہ کریں گے۔ 11 قومی اور صوبائی حلقوں پر ضمنی انتخابات کے لیے اب سے کچھ ہی دیر میں پولنگ کا آغاز ہو جائے گا۔ تمام حلقوں پر پولنگ صبح 8 بجے شروع ہو کر بغیر کسی وقفے کے شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ 11 حلقوں پر ضمنی انتخاب میں کئی نشستوں پر پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم میں کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے۔ کراچی، فیصل آباد، پشاور سمیت 7 قومی اسمبلی کے حلقوں سے عمران خان امیدوار کے طور پر حصہ لے رہے ہیں۔ ملتان میں شاہ محمود قریشی کی بیٹی اور سید یوسف رضا گیلانی کے بیٹے میں کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے۔ پی ٹی آئی کی مہربانو قریشی اور حکومتی اتحاد پی ڈی ایم کی جانب سے سید علی موسیٰ گیلانی میدان میں، چارسدہ سے اے این پی کے صدر ایمل ولی اور پشاور سے غلام بلور عمران خان کے مد مقابل ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی، مردان، ننکانہ صاحب اور فیصل آباد میں بھی عمران خان اور پی ڈی ایم امیدوار آمنے سامنے ہیں۔ پنجاب اسمبلی کی 3 حلقوں میں بھی پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کے امیدواروں میں جوڑ پڑے گا۔ ضمنی انتخاب والے حلقوں میں 2937 پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں، 747 انتہائی حساس جبکہ 694 حساس پولنگ سٹیشنز قرار دیے گئے ہیں۔ الیکشن کو پرامن بنانے کے لیے پولیس اور رینجر سمیت پاکستان آرمی کے جوان تعینات کیے گئے ہیں۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں قومی اسمبلی کے 8 اور پنجاب اسمبلی کے 3 حلقوں پر انتخابی دنگل کا میدان۔ بلہ چلے گا یا شیر دھاڑے گا، تیر نشانے پر لگے گا یا پتنگ اڑے گی، فیصلہ آج ووٹوں سے ہوگا۔ لالٹین چلے گی اور یا کتاب کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا، عوام کے ووٹ فیصلہ کریں گے۔ 11 قومی اور صوبائی حلقوں پر اور ضمنی انتخاب کے لیے کچھ ہی دیر میں پولنگ کا آغاز ہوگا۔ تمام حلقوں پر پولنگ صبح 8 بجے شروع ہو کر بغیر کسی وقفے کے شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ 11 حلقوں پر ضمنی انتخاب میں کئی نشستوں پر پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم میں کانٹے دار مقابلہ متوقع ہے۔ کراچی، فیصل آباد، پشاور سمیت 7 قومی اسمبلی کے حلقوں سے عمران خان امیدوار ہیں۔ ملتان میں شاہ محمود قریشی کی بیٹی اور سید یوسف رضا گیلانی کے بیٹے میں کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے، جبکہ پی ٹی آئی کی مہربانو قریشی اور حکومتی اتحاد پی ڈی ایم کی جانب سے سید علی موسیٰ گیلانی میدان میں ہیں۔ چارسدہ سے اے این پی کے صدر ایمل ولی اور پشاور سے غلام بلور عمران خان کے مد مقابل ہیں۔ کراچی، مردان، ننکانہ صاحب اور فیصل آباد میں بھی عمران خان اور پی ڈی ایم امیدوار آمنے سامنے ہیں۔ پنجاب اسمبلی کی 3 حلقوں میں بھی پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کے امیدواروں میں جوڑ پڑے گا، جبکہ ضمنی انتخاب والے حلقوں میں 2937 پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں، جس میں 747 انتہائی حساس جبکہ 694 حساس پولنگ سٹیشنز قرار دیے گئے ہیں۔ الیکشن کو پرامن بنانے کے لیے پولیس اور رینجر سمیت پاکستان آرمی کے جوانوں کو تعینات کیا گیا ہے۔ آپ کو اس حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں کہ 2937 پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں اس حوالے سے، جبکہ 747 انتہائی حساس جبکہ 694 حساس پولنگ سٹیشنز قرار دیے گئے ہیں۔ الیکشن کو پرامن بنانے کے لیے پولیس اور رینجر سمیت پاکستان آرمی کے جوان تعینات کیے گئے ہیں۔ اب سے کچھ دیر بعد ہی ناظرین آپ کو بتا رہے ہیں کہ باقاعدہ آغاز ہو جائے گا ان الیکشنز کا، پولنگ کا، اور اس حوالے سے 8 بجے کا ٹائم دیا گیا ہے۔ 8 سے 5 بجے تک یہ ووٹنگ کا عمل جاری رہے گا۔ اس حوالے سے تمام تر انتظامات کو کل ہی حتمی شکل دے دی گئی تھی، جبکہ آج باقاعدہ اس کی پریکٹیکلٹی کا مظاہرہ بھی کیا جائے گا۔ ساتھ ہی جو ووٹرز ہیں وہ بھی نکلنا شروع ہو جائیں گے اور امید کی جا رہی ہے کہ 8 بجے باقاعدہ پولنگ کا آغاز کر دیا جائے گا اور 8 بجے سے بغیر کسی وقفے کے پولنگ شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ اور یہ مقابلہ متوقع جو دیکھا بھی جا رہا ہے اس وقت، جو پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے اس میں پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم آمنے سامنے ہیں۔ قومی اسمبلی کے 8 اور پنجاب اسمبلی کے 3 حلقوں پر یہ انتخابی دنگل کا میدان جو ہے وہ سجنے جا رہا ہے اب سے کچھ ہی دیر میں۔ بلہ چلے گا یا شیر دھاڑے گا، تیر نشانے پر لگے گا یا پتنگ اڑے گی، فیصلہ آج ووٹوں سے ہوگا۔ لالٹین جلے گی یا کتاب کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کا فیصلہ عوام کے ووٹوں سے ہوگا۔ 11 قومی اور صوبائی حلقوں پر ضمنی انتخاب کے لیے کچھ ہی دیر میں پولنگ شروع ہوگی، جبکہ تمام حلقوں پر پولنگ صبح 8 بجے شروع ہو کر بغیر کسی وقفے کے شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ 11 حلقوں میں ضمنی انتخاب میں کئی نشستوں پر پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم میں کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے۔
آپ کو بتائیں کہ کراچی، فیصل آباد، پشاور سمیت 7 قومی اسمبلی کے حلقوں سے عمران خان امیدوار ہیں۔ ملتان میں شاہ محمود قریشی کی بیٹی اور سید یوسف رضا گیلانی کے بیٹے میں کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے۔ پی ٹی آئی کی مہربانو قریشی اور حکومت اتحاد پی ڈی ایم کی جانب سے سید علی موسیٰ گیلانی میدان میں ہیں۔ چارسدہ سے اے این پی کے صدر ایمل ولی خان اور پشاور سے غلام بلور خان عمران خان کے مد مقابل ہیں۔ کراچی، مردان، ننکانہ صاحب اور فیصل آباد میں بھی عمران خان اور پی ٹی ایم امیدوار آمنے سامنے ہیں۔ پنجاب اسمبلی کی 3 حلقوں میں بھی پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کے امیدواروں میں جوڑ پڑے گا۔ ضمنی انتخاب والے حلقوں میں 2937 پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں، جبکہ 747 انتہائی حساس اور 694 حساس پولنگ سٹیشنز قرار دیے گئے ہیں۔ الیکشن کو پرامن بنانے کے لیے پولیس اور رینجر سمیت پاکستان آرمی کے جوانوں کو تعینات کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے الیکشن کمیشن کی جانب سے ٹیمیں بھی بنا دی گئی تھیں اور حتمی شکل دے دی گئی تھی، جبکہ آج ابھی سے کچھ دیر کے بعد ہی باقاعدہ پولنگ کا آغاز شروع ہو جائے گا۔ اور اس حوالے سے جو ہے وہ سیاسی جماعتیں تو متحرک ہیں، اور اگر بات کی جائے سیاسی جماعتوں کی تو ایک طرف پی ٹی آئی ہے اور باقی پی ڈی ایم اتحاد دوسری طرف ہے، اور پی ڈی ایم اتحاد سے بھی اس وقت جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ کافی سٹرونگ کینڈیڈیٹس کو کھڑا کیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ وہ سیٹیں ہیں جو پی ٹی آئی کے امیدواروں کے مستعفی ہونے کے بعد خالی ہوئی تھیں اور ان پر دوبارہ سے الیکشن کروایا جا رہا ہے، اور انہی میں کئی زیادہ جو ہے وہ اس وقت ووٹرز امید کی جا رہی ہے کہ سامنے آئیں گے، اور آج کا ٹرن آؤٹ کیا ہوتا ہے اس کا فیصلہ تو ابھی 8 سے 5 بجے کے درمیان ہو جائے گا۔ اور اسی حوالے سے آج کا یہ الیکشن بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کے تمام امیدوار تھے جو ان نشستوں پر تھے اور جیتے تھے، یہاں سے عوام نے یہاں پر ان کو جتوایا تھا، اور پھر استعفے جب دیے، جب یہ مستعفی ہو گئے تو اب دوبارہ سے ان کے انہی حلقوں پر جو ہے وہ الیکشنز کروائے جا رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ قومی اسمبلی کے 8 اور پنجاب اسمبلی کے 3 حلقوں پر انتخابی دنگل کا میدان بلہ چلے گا یا شیر دھاڑے گا، تیر نشانے پر لگے گا یا پتنگ اڑے گی، فیصلہ آج ووٹوں سے ہوگا، لالٹین جلے گی یا کتاب کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا، عوام کے ووٹوں سے فیصلہ ہوگا۔ 11 قومی اور صوبائی حلقوں پر ضمنی انتخاب کے لیے کچھ ہی دیر میں پولنگ شروع ہوگی۔ تمام حلقوں پر پولنگ صبح 8 بجے شروع ہو کر بغیر کسی وقفے کے شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ 11 حلقوں پر ضمنی انتخاب میں کئی نشستوں پر پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم میں کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے، جبکہ کراچی، فیصل آباد، پشاور سمیت 7 قومی اسمبلی کے حلقوں سے عمران خان امیدوار ہیں۔ عثمان گوندل شیخوپورہ سے ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں۔ جی عثمان، بتائے گا شیخوپورہ میں بھی 8 سے 5 بجے تک پولنگ کا عمل شروع ہونے جا رہا ہے، کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں، حتمی شکل دے دی گئی ہے؟ جی بالکل، شیخوپورہ میں جو تیاریاں ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں۔ 153 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں۔ ضمنی الیکشن 139 میں کانٹے دار مقابلہ ہے۔ مسلم لیگ نون، تحریک لبیک اور تحریک انصاف میں کانٹے دار مقابلہ ہے۔ 5 جو امیدوار ہیں وہ بھی اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ سیکورٹی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ ڈی پی او شیخوپورہ کی طرف سے 144 بھی نافذ کی گئی ہے، اور ہوائی فائرنگ پر بھی پابندی لگائی گئی ہے۔ جی اچھا عثمان گوندل، آپ نے کہا کہ سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں، تو اس حوالے سے مزید بتائیے گا کہ کس طرح سے جو درجہ دیا گیا ہے سیکیورٹی کو، کتنے اس کے لیئرز بنائی گئی ہیں سیکیورٹی کی، کیا خاردار تاریں بھی جو ہے وہ لگائی جا رہی ہیں، یا پھر واک تھرو گیٹس کا انتظام کیا گیا ہے؟ کس طرح سے چیک کیا جائے گا جو ووٹرز آ رہے ہیں، اور امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے کیا اسٹریٹجی اپنائی جائے گی؟ ووٹر کو چیک بھی تعینات، اور ڈالفن جو پولیس ہے ان چند دن پہلے فلیگ مارچ بھی کیا گیا تاکہ امن اور جو پولیس ہے وہ اپنی پاور بھی دکھا سکے۔ جی عثمان گوندل، یہ بتا دیجیے گا کہ مزید کیا انتظامات سامنے آ رہے ہیں؟ نظم و ضبط کو کس طرح سے جو ہے وہ ڈسپلن کو کس طرح سے فالو کروایا جائے گا کہ بھگدڑ نہ مچ جائے؟ کیا جو لائنز ہیں وہ پراپر بنوائی جائیں گی؟ باقاعدہ جو الیکشن کمیشن کی جانب سے ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں وہ اس چیز کو ٹیک کیئر کریں گی؟
जी बिल्कुल, 153 में से इनको 3 कैटेगरी में ए, बी, सी में जो है ना इनको तकसीम किया गया है। जहाँ पे ए कैटेगरी है उनमें जो पुलिस एहलकार हैं उनको ज्यादा तैनात किया गया है, क्योंकि ज़राए ये कहते हैं कि यहाँ पे लड़ाई झगड़े का खदशा हो सकता है। वहाँ पे पुलिस एहलकारों की बहुत ज्यादा तादाद है। बूथ के अंदर भी और बाहर भी जो पुलिस एहलकार है उनको तैनात किया गया है। अच्छा उस्मान गोंदल, ये बता दीजिएगा कि पुलिस बाहर तैनात है, अंदर की क्या सूरत है हाल है? अंदर स्टाफ पहुंच गया है या अभी पहुंचने का अमल जारी है? तमाम तर इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं? जी बिल्कुल, तमाम अमला जो पहुंच चुका है। मैं इस वक्त पीपी 139 के हलके में मौजूद हूँ। मैंने तमाम विजिट किया है और वहाँ पे तमाम अमला अपनी तैयारियां मुकम्मल करके बिल्कुल बैठा हुआ है। अच्छा उस्मान गोंदल, ये बता दीजिए, अमले से आपकी बात हुई है? क्योंकि कई सारे ऐसे वोटर्स होते हैं या तो वो भूल गए होते हैं या उनको रहनुमाई की ज़रूरत होती है। इस हवाले से भी जो टीमें हैं वो अपना काम और किरदार अदा करेंगी? जी बिल्कुल, जो सियासी जमातों के एजेंट होते हैं वो अपनी अपनी जमातों को डिफेंड करने के लिए कैंप लगाते हैं और तमाम जमातों के जो उम्मीदवार हैं उनके जो एजेंट हैं उन्होंने कैंप लगा दिए हैं। और जो वोटर्स होते हैं सबसे पहले उस कैंप में ही आते हैं, वहां से वो अपना वोट जो है वो ढूंढते हैं, फिर उसके बाद जो है ये वोटिंग का अमल शुरू होता है। उस्मान गोंदल, ये बताएगा कि कैंप्स के अतराफ की क्या सूरत हाल है सियासी जमातों के? जी कैंप लगा दिए गए हैं और अभी ये थोड़ी देर के बाद पता चलेगा कि इन्होंने खिलाफ वर्जी तो नहीं की। अगर तो इन्होंने खिलाफ वर्जी की होगी तो सियासी जमातों के जो कैंप हैं वो भी उखाड़ दिए जाएंगे। जी उस्मान, ये बताएगा कि किस तरह से खिलाफ वर्जी की जा सकती है सियासी जमातों के कैंप्स की जानिब से? इनका जो पोलिंग स्टेशन होता है उनके दरमियान कुछ फासला होता है, उस फासले पर इन्होंने ये कैंप लगाने होता है। अगर ये ज्यादा नजदीक कैंप लगा देते हैं तो पुलिस एहलकार आके इनके जो कैंप हैं वो उखाड़ देते हैं। अच्छा, और ये बता दीजिएगा उस्मान गोंदल, कैपिटल टीवी के नाजरीन हमारी ये आपसे बात भी सुन रहे हैं और इस हवाले से उनको हम रहनुमाई भी फराहम कर रहे हैं। तो मज़ीद जो कैंप्स हैं उनके अतराफ़ में भी सिक्योरिटी फराहम की गई है, वहाँ पर भी ऐसे इंतज़ामात किए गए हैं कि कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए? जी वहाँ पे भी सिक्योरिटी के 300 से ज़ायद जो एहलकार हैं उनको तैनात किया गया है और जो एलीट फोर्स के नौजवान हैं वो भी तमाम जो कैंप्स हैं वहाँ का विजिट करते हैं ताकि कोई ऐसी लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई ऐसे शरपसंद जो है वो हवाई फायरिंग ना करें। इसलिए इसको निपटने के लिए पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया। जी, पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। कांटेदार मुकाबला जो है वो मुतवक्के है और सिक्योरिटी को तमाम तर हतमी शक्ल दे दी गई है। स्टाफ भी इस वक्त जो है वो तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर चुका है। उस्मान गोंदल शेखुपुरा से आप हमें अपडेट कर रहे थे, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। नाजरीन, आपको बता रहे हैं कौमी असम्बली के 8 और पंजाब असम्बली के 3 हलकों पर इंतखाबी दंगल का मैदान। बल्ला चलेगा या शेर धाड़ेगा, तीर निशाने पर लगेगा या पतंग उड़ेगी, फैसला आज वोटों से होगा। लालटेन जलेगी या किताब को नाकामी का सामना करना पड़ेगा, आवाम के वोटों से फैसला होगा। 11 कौमी और सूबाई हलकों पर ज़िमनी इंतखाब के लिए कुछ ही देर में पोलिंग शुरू होगी। तमाम हलकों पर पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू होकर बग़ैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 11 हलकों पर ज़िमनी इंतखाब में कई नशिस्तों पर PTI और PTM में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। कराची, फैसलाबाद, पेशावर समेत 7 कौमी असम्बली के हलकों से इमरान खान उम्मीदवार हैं। मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी की बेटी और सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है, जबकि PTI की मेहरबानो कुरैशी और हुकूमती इत्तेहाद PDM की जानिब से अली मूसा गिलानी मैदान में हैं। 4 सदा से ANP के सदर अमल बली और पेशावर से गुलाम बलोर इमरान खान के मद्द मुकाबिल हैं। कराची, मर्दान, ननकाना साहब और फैसलाबाद में भी इमरान खान और PTM उम्मीदवार आमने सामने हैं। पंजाब असम्बली की 3 हलकों में भी PTI और PTM के उम्मीदवारों में जोड़ पड़ेगा, जबकि ज़िमनी इंतखाब वाले हलकों में 2937 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं। आपको बताएं कि 747 इंतहाई हसास जबकि 694 हसास पोलिंग स्टेशंस करार दिए गए हैं। इलेक्शन को पुरअमन बनाने के लिए पुलिस और रेंजर्स समेत पाकिस्तान आर्मी के जवानों को तैनात कर दिया गया है। अभी हमारी बात हो रही थी उस्मान गोंदल से जो शेखुपुरा से हमें अपडेट कर रहे थे। उनकी जानिब से बताया गया कि कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। साथ ही साथ तमाम तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई है। सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाया गया है ताकि किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े से निपटा जा सके। साथ ही साथ सिक्योरिटी
سیکیورٹی نہ صرف پولنگ اسٹیشنز پر پرووائڈ کی گئی ہے بلکہ جو سیاسی جماعتوں کے اس وقت کیمپس ہیں ان کو بھی سیکیورٹی فراہم کی گئی ہے۔ بہاول نگر سے زہیب انجم اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زہیب انجم چشتیاں میں موجود ہیں۔ جی چشتیاں سے اپڈیٹ کیجیے گا زہیب انجم، کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پر اس وقت؟ جی بالکل، پولنگ اسٹیشن کا جو عمل ہے وہ تقریباً 8 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک رہے گا، اور اگر سکیورٹی کے حوالے سے بات کی جائے تو سکیورٹی کے جو انتظام ہے وہ بل پروف انتظام دے دیے گئے ہیں، اور امن امانی کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے رینجر کے دستے بھی موجود ہیں۔ امیدواروں کے لیے کیمپ جو پولنگ اسٹیشن 100 میٹر دوری کے اوپر لگائے گئے ہیں، اور پی پی 241 میں تقریباً 2300 نوجوان ڈیوٹی کے فائد انجام دیں گے۔ کسی بھی ووٹر کو پولنگ بوتھ پر موبائل فون لے کر جانے کی اجازت نہیں ہے، اور سکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کر دیے گئے ہیں۔ جی اچھا، زہیب انجم آپ نے بتایا کہ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کر دیے گئے ہیں، انتظامات کے حوالے سے تھوڑا سا اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی سکیورٹی کے حوالے سے تقریباً 2300 کے قریب جو پولیس اہلکار موجود ہیں اور وہ اپنے ڈیوٹی سر انجام دیں گے، اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں خاردار تارے لگا کے اسٹینڈ لگا کر انہوں نے ہر طرف سے سکیورٹی کا مکمل انتظام کر دیے ہیں، اور کسی بھی قسم کی صورتحال کی کسی بھی ہنگامی صورتحال میں جو رینجر بھی تعینات کر دی ہے۔ جی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے رینجرز کو بھی تعینات کر دیا گیا ہے۔ 2300 کے قریب پولیس اہلکار بھی اس وقت موجود ہیں۔ زہیب انجم یہ بتا دیجیے گا اس وقت کیا صورتحال ہے؟ عملہ جو ہے وہ پہنچ چکا ہے، اور اس حوالے سے جو الیکشن کمیشن نے عملے کو جو ہے وہ ہدایات جاری کی ہیں ان پر منوعاً عمل کیا جا رہا ہے۔ تمام تر دوسرے سیکیورٹی کے علاوہ کے جو انتظامات ہیں، جو انتظامی انتظامات ہیں، وہ مکمل کر لیے گئے ہیں۔ جی بالکل، عملہ جو ہے وہ شام یہ پولنگ اسٹیشن کا جو ٹائم ہے وہ تقریباً 8 بجے صبح شروع ہو کے شام 5 بجے تک رہے گا بغیر کسی وقفے کے، اور عملہ بھی آنا شروع ہو گیا ہے۔ میں بھی اس وقت پولنگ اسٹیشن پہ موجود ہوں، اور عملہ بھی آنا شروع ہو گیا۔ جو ووٹوں کا ہے، ووٹوں کی تعداد جو ہے ابھی ووٹر نہیں آ رہے، تقریباً ووٹوں کا جو معاملہ شروع ہوگا وہ تقریباً 8 بجے شروع ہوگا۔ اچھا عثمان، یہ زہیب یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے بتایا کہ ووٹرز ابھی نہیں آ رہے، تو کیا ہلچل کوئی آپ دیکھ رہے ہیں جو سیاسی کیمپس ہیں وہاں پر کوئی گٹھ جوڑ ہونا شروع ہوا، لوگوں میں کوئی ہلچل نظر آئی؟ کیونکہ جیسے کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے، تو اس حوالے سے کوئی گہما گہمی ابھی سے شروع ہوئی ہے یا ابھی 8 بجے کا انتظار ہے سب کو؟ جی ابھی تک تو کوئی بھی گہما گہمی شروع نہیں ہوئی ہے، ابھی 8 بجے تک تو انتظار کیا جا رہا ہے۔ اگر ووٹر کی بات کریں تو ووٹر تو ابھی بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ جی زہیب انجم، آپ چشتیاں سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آپ نے ہمیں بتایا کہ 2300 کے قریب پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے، فول پروف سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے عبدالقادر نے کراچی سے۔ جی بتائیے گا عبدالقادر، کراچی کے کیا اس وقت آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے، اور باقی جو الیکشن کمیشن کی جانب سے جو ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل، کراچی کے 2 حلقوں پہ آج الیکشن ہو رہی ہے۔ دونوں حلقوں پہ جو ہے آج سخت سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ اگر بات کریں کراچی کے این 237 پہ، وہاں ضمنی جو الیکشن ہے وہاں پہ 194 پولنگ اسٹیشن قائم کر دیے گئے ہیں، جہاں پہ پولنگ افسران کو تعینات کر لیا گیا ہے۔ 748 جو ہے اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر جو ہے وہ تعینات کر دیے گئے ہیں۔ حلقے این 237 میں کل ووٹرز کی تعداد کی اگر بات کریں 2,94,000 جو ووٹرز ہیں وہ اپنے حق کے رائے استعمال کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر اس حلقے میں جو اس وقت حکیم بلوچ اور عمران خان کے درمیان جو ہے کانٹے کا مقابلہ کہا جا رہا ہے۔ اگر دوسرے حلقے کی اگر بات کریں این 239، وہاں پہ بھی جو ہے وہ عمران خان اور پیپلز پارٹی کے عبدی صاحب نے جو ہے وہ کانٹے کا مقابلہ کہا جا رہا ہے۔ دونوں میں جو ہے سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات بھی کیے گئے ہیں، اور آج صبح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کل سے جو ہے وہ پیٹرولنگ بھی کی جا رہی ہے، اور رینجرز بھی تعینات ہے، پولیس بھی تعینات ہے۔ اس کے علاوہ پولیس نے جو ہدایت جاری کی گئی ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے، وہ اس وقت بھی جو ہے وہ بوتھ اور وغیرہ جو ہے ابھی تک جو ہے بالکل انتظامیہ کی جانب سے بالکل ابھی تک جو سیل کیے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی جو ہے وہ امیدوار کے ایجنٹ پہنچ جائیں گے اس کے بعد ہی بوتھ دیکھا کے پھر کھولے جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو بھی ضابطہ اخلافی کرے گا اس کے خلاف بھی الیکشن کمیشن کی جانب سے ہدایت جاری کی گئی ہے کہ سخت ایکشن لیا جائے گا۔ دونوں جو حلقہ ہے وہاں پہ انتہائی سخت سیکیورٹی کے بھی انتظام کیے گئے ہیں۔ اس وقت جو ہے وہ جو کانٹے کا مقابلہ
मुकाबला कहा जा रहा है वो एक हल्के जो है एन 237 है, जहाँ पे हकीम बलोच और इमरान खान के दरमियान जो है कांटे का मुकाबला हो सकता है। जी, एन 237 में कांटे का मुकाबला जो है वो हो सकता है, जबकि पुलिस को इलेक्शन कमीशन की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं। 2,94,000 वोटर्स अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। 2 हलकों में कराची में आज जो है वो ये कांटे का मुकाबला होने जा रहा है। अब्दुल कादिर आप हमें कराची से अपडेट कर रहे थे, ज़ुहैब अंजुम चिश्तियाँ से हमें अपडेट कर रहे थे, उस्मान गोंदल शेखुपुरा से हमें अपडेट कर रहे थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया।